الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومتيننا ومأبانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بندہ پروردگار امتی احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندیشیش جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ختم ایمان پر فرمائے اور ہم سب کا ادھر بیٹھنا ذکر حسین کرنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے محبوب ہم نے تیری اہل بیت کو ہر نجس ہر غلط چیز سے ہر غلیظہ چیز سے تیری اہل بیت کو پاک کیا ہے ہر گندگی سے تیری اہل بیت کو دور رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے تو رب العالمین اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بعد محبوب علیہ السلام کا کیا رتبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کی نسل میں اتنی ہی
نجس سے دور رکھا، اور اہل بیت کو ہر غلط ہر گندگی سے پاک رکھا، اہل بیت کو حدث اور بغض سے بھی پاک رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، جس نے مجھ سے بغض رکھا ہے گویا اس نے رب العالمین سے بغض رکھا ہے۔ اس میں حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حجر اسود کو چومے اور حجر اسود کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان کوئی شخص نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی ذکر و اذکار کرے، فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جان ادھر سے اپنی بارگاہ میں لے لے، تو فرمایا اگر اس کی نیت اور اس کے اندر بغض اہل بیت کا ہوگا وہ ہرگز جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کی میری جان قبضہ قدرت میں ہے، فرمایا اگر کسی شخص نے اہل بیت سے بغض رکھا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے تیری اہل بیت کا مقام بلند فرمایا، ہم نے تیری اہل بیت کو ہر نجس ہر غلیظہ ہر گندگی سے پاک رکھا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت مجھ سے ہے اور میں اہل بیت سے ہوں۔ امام حضور علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس سے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اتنا بلند رتبہ فرما دیتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کا رتبہ کمال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کی امت کا بھی رتبہ بلند فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی امت کو حالانکہ آخر میں بھیجا، حضور علیہ السلام کی امت کو آخر میں بھیجا تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیجئے حالانکہ آپ آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے، محبوب علیہ السلام کی ذات اور محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کا ذکر اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر جو بھی شخص کرے گا رب العالمین اس کائنات اس دھرتی اس زمین ہوتے اللہ تعالیٰ اس کا بھی رتبہ بلند فرما دے گا۔ ہرگز ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، جو حضور علیہ السلام کے دین کو پڑھے گا، حضور علیہ السلام کے دین کے اوپر عمل کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل صحابہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مقام اس دنیا اتنے بھی بلند فرما دے گا اور آخرت میں بھی بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے رب العالمین سے محبت کی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے تو فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، اور فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ محبوب علیہ السلام کو اختیار تھا چاہے دنیا میں اور آخرت میں جو بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو خوشخبری سنا دی جنت کے متعلق، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، حیدر کرار فی الجنہ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت میں جو بھی مسلمان جائیں گے، جو بھی میری امت جائے گی اور ان کے سردار میرے نواز رسول ہوں گے،
امام علی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، اور جنتی عورتوں کے سردار کے متعلق فرمایا میری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنتی نوجوانوں کی اور جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام